ڈونٹ ٹیل می پوگو کہ یہ بھی بھاگ گیا، کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، میں کوئی چڑیل ہوں؟ پانی کی جگہ خون پیتی ہوں، ڈریکولا کی بیوی ہوں جو مجھ سے ڈر کر مینیجرز بھاگ جاتے ہیں۔ غربت کی وہ مشین کبھی کبھی بن جاتا ہے ڈریکولا بھی، جھنجھلا کر کہتے جملہ۔ آخری جملہ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کے یہ جملے فریج سے پانی نکالتے ابراہیم کی سماعت تک بآسانی پہنچ چکے تھے۔ اس نے رخ پھیر کر ڈریکولا کی بیوی کو دیکھا۔ سرخ رنگ کی کرتی میں غصے میں سرخ ہوتی وہ ہاتھ اٹھا کر پوگو سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے رخ پھر اپنے حساب کا کام پر دھیان دینے کی کوشش کی، لیکن نظریں اس کے سراپے سے الجھ رہی تھیں۔ اس نے سرخ رنگ بہت سی لڑکیوں کو پہنتے دیکھا تھا، لیکن کسی پر اتنا کیسے جچ سکتا تھا؟ کالے بالوں کی اونچی پونی جو اس کے سر جھٹکنے سے ہل رہی تھی، خفگی بھری نگاہیں اور ان پر استدعا لمبی نوکدار پلکیں جو ابراہیم ملک کی سانسوں سے الجھ پڑتی تھیں۔ وہ بے خود سا چلتا اس تک آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی تیزی سے چلتی زبان کو جیسے بریک لگی۔ اچھا سنو، ایک لڑکی آئے گی آج، اسے روک کر رکھنا میرے آنے تک۔ ہاں پوگو، میں آؤں گی آج۔ اس سے بے نیاز بنی اس نے اس کے برابر سے گزر جانا چاہا۔ اگلے ہی پل وہ ٹھٹکی، اس کی کلاہی ابراہیم کی زد میں تھی۔ ہاں اسے کہنا بیلا باجی کا انتظار کر لے کچھ دیر۔ میرے باپ نہیں بنو پوگو، ٹھیک ہوں جبھی آ رہی ہوں نا۔ اس کی درستگی سے کہنے پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کس کا غصہ معصوم پوگو پر اتار رہی ہے۔ آج 4 دن بعد وہ کیفے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ گھر میں ہی تھی۔ فون رکھ کر بیلا نے اس کی جانب دیکھا جو بہت احتیاط سے اس کی کلائی تھامے اس کے ہاتھ کا زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ زیادہ فری نہیں ہو رہے نکاح والی بات کے بعد سے؟ اس نے تن کر کہا۔ ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یوں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک قدم مزید اس کے قریب ہوتے وہ اطمینان سے بولا کہ اس کے یوں قریب ہونے سے اس کے کپڑوں سے اٹھتی کلون کی خوشبو اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج کل ابراہیم کی حرکتیں یوں بھی اسے کافی مشکوک لگ رہی تھیں۔ بالکل بھی نہیں، فری تو پوری بیوی سے ہوتے ہیں، میں تھوڑا ابھی آپ کی پوری بیوی بنی ہوں، میرا مطلب بیوی تھوڑی بن گئی ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوتی جلدی سے بولی۔ پسینے کی ٹھنڈی بوندیں اس کی پیشانی پر ابھرتی اس کی اب گھبراہٹ کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ وہ کب اس سے اس طرح بات کرتا تھا؟ اس کا حیران ہونا فطری تھا۔ ہاں تو آپ ہی بتا دیں، پوری بیوی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے تکتا ہوا بولا۔ بیلا کے دل نے ایک بیڑ مس کی۔ اس طرح کرنے سے وہ پیارا لگتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ محبت سے اس کی محویت دیکھتا مسکرایا۔ اپنی دلکشی سے شاید وہ بھی واقف تھا۔ وہ غصے سے جھنجھلا سی گئی، چہرہ سرخیوں میں ڈھلنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس وقت اسے کس روپ میں دیکھ رہا ہے۔ زخم ابھی کچا ہے آپ کا، احتیاط کریں، پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا، اور آج یہ اسٹیچز کھلوانے ہیں میرے ساتھ، اسپتال چلنا ہے آپ نے۔ انگوٹھا نرمی سے اس کی کلائی پر پھیرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ آگے سے ہٹیں، مجھے کیفے جانا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب سے نکاح والی بات پتہ چلی تھی اسے اس کے قریب آنے سے غصہ آتا تھا، جھنجھلاہٹ ہوتی تھی، لیکن نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، جو اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ پہلے اسپتال چلیں پھر کیفے چلے جائیے گا، وہ نرمی سے بولا۔ میں کہہ رہی ہوں دور ہٹیں، کیوں ہر وقت میرے قریب آ جاتے ہیں آپ؟ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ آپ کیوں ہر وقت مجھ سے دور رہتی ہیں؟ اس کی خفگی پر بھی وہ محبت سے بول رہا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی خفگی اس کی اندرونی کیفیت کا اظہار کر رہے تھے، اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے سرعت سے کاؤنٹر پر رکھی تیز دھار چھری ہاتھ میں اٹھاتے اسی تیزی سے عین اس کے سینے پر گھونپ دیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو یقیناً اسے بڑا گھاؤ دے چکی ہوتی۔ بیلا کیا کر رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ سینے پر خون کی ننھی بوندیں ابھرنے لگی تھیں۔ آئندہ میرے ساتھ فلمی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔
اور اسپتال چلنا ہے تو جلدی چلے، میں نے کیفے بھی جانا ہے۔ اطمینان سے چھری واش بیسن میں دھونے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولی۔ کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ افسوس سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا جو ہر وقت مرنے مارنے پر تلی رہتی تھی۔ وہ صبح سے گھن چکر بنا ہوا تھا۔ کیفے کے ایک جانب کنسٹرکشن کا کام پچھلے سال سے جاری تھا اور ماشاءاللہ سے آج تک مکمل نہ ہو سکا تھا۔ وجہ کچھ لوگ بیلا کو پسند نہیں آتے تھے اور کچھ بیلا کو۔ اس کیفے میں کام کرنے والے خواہ وہ معمولی ویٹر ہوں یا کوئی کوک، کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ سو سارے کام گھوم پھر کر آخر پوگو کے نازک کندھوں پر ہی آتے تھے۔ 4 دن سے بیلا کیفے نہیں آئی تھی۔ زوار اس کی مدد کے لیے آ جاتا تھا لیکن اس کے اپنے بھی کام تھے۔ صبح سے اسے اکیلے ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ٹیمپریری کک کی تلاش میں لوگوں کا انٹرویو لے رہا تھا، کیونکہ پرماننٹ تو بیلا کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ جن لوگوں کو بیلا کے پاس بھیجنا تھا انہیں اس نے سلیکٹ کرنا تھا۔ ہر ایرے غیرے کو وہ اپنی باجی کے پاس نہیں بھیجتا تھا۔ سنو لڑکی، بیلا کون ہے یہاں پر؟ ایک بارش کی آواز۔ اس نے بھویں سکیڑ کر آواز کی جانب دیکھا۔ بیلا باجی بولو۔ بیلا باجی سامنے کھڑی بامشکل 5 فٹ کی لڑکی کا پوری طرح جائزہ لیتے وہ باجی پر پورا زور دے کر بولا۔ وہ لڑکی تقریباً اس کی ہم عمر ہی لگ رہی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس چھوٹے سے اسکارف کو سر پر نماز کے سٹائل میں باندھے جو بمشکل اس کے بالوں کو چھپا پا رہا تھا۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں اسے ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ کیا تھا جو ٹی شرٹ کی جگہ ڈھنگ کے کپڑے پہن لیتی؟ یہ بات فقط وہ سوچ ہی سکا تھا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، سب کو باجی نہیں بناتی میں۔ اب مجھے بتاؤ گے کہ بیلا کہاں ملے گی؟ وہ کاؤنٹر پر جھکتے ایک بار پھر بولی۔ وہ بھی ایک طرح سے اس کا جائزہ ہی لے رہی تھی۔ کیا کام ہے تمہیں باجی سے؟ ہمیں ویٹرز کی ضرورت نہیں ہے ابھی، ہمارا اوپن ایریا میں ہی سیٹ اپ ہے فی الحال جو میں سنبھال لیتا ہوں۔ اور گردن اکڑا کر اپنی تعریف کرتے ہوئے تن کر بولا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکی باز نہیں آئی تھی اس کی باجی کا نام لینے سے۔ مجھے بیلا سے ہی ملنا ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے تو کام بھی میں اسے ہی بتاؤں گی، تم جیسے گدھے کو نہیں۔ اب سامنے والے کی بھی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ تم نے گدھا کس کو بولا ہے؟ کچھ سمجھ آنے پر پوگو کا سفید چہرہ سرخ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک ہی جس میں وہ اندر کاؤنٹر سے باہر چھلانگ لگاتے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد خاصا لمبا تھا۔ وہ اس کے سامنے چھپ سی گئی تھی۔ پاگل تو ہوں نہیں میں، اکیلے بات کرنے کی عادت نہیں میری۔ ظاہر ہے تمہیں ہی بولا ہے۔ وہ مزے سے بول رہی تھی۔ کیا میں تمہیں ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہوں نظر آ رہا ہوں جو تم نے مجھے گدھا کہا ہے؟ اگر باجی نے مجھے لڑکیوں کی عزت کرنے نہیں سکھایا ہوتا تو تمہیں پھر بتاتا، ٹیڈی کہیں کی۔ اپنے لیے گدھے کا لفظ سن کر معصوم پوگو کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کی باجی کو تو وہ بہت سونا، بہت معصوم لگتا تھا، اور یہ لڑکی گدھا کہہ رہی تھی اسے۔ ابھی نکلو تم، ابھی کے ابھی نکلو میرے اور میری باجی کے کیفے سے۔ پوگو سے پنگا لیتی ہے، کوئی کام نہیں ہمارے پاس تم غریبوں کے لیے، چلو ابھی نکلو۔ وہ اونچا لمبا پٹھان تھا، اپنے روبدار آواز میں غصے سے لال ہوتا اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ اپنی باجی کے سامنے شریف کیا بن جاتا ہوں میں، دنیا ہی مجھ سے بدمعاشی پر اتر آئی ہے۔ اسے خوب سارا غصہ آ رہا تھا۔ بیلا اکثر اسے بتاتی رہتی تھی کہ کتنا سونا ہے اس کا پوگو، وہ گدھا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ میں کہیں نہیں جا رہی، اور کیا غریب، ہاں کام کے لیے آئی ہوں، بھیک کے لیے نہیں۔ بیلا نے کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے بلایا ہے مجھے۔ وہ بھی اچک کر کاؤنٹر کی سلپ پر چڑھی تو وہ اس کے ڈھیٹ پن پر حیران تھا۔ تم کھانا بناؤ گی ہمارے کیفے کے لیے؟ ارے بیوی بچوں کے نوڈلز سری لینک نہیں بناتے ہم۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب بیلا نے جس لڑکی کا کہا وہ یہ تھی؟ اتنی چھوٹی کک؟ وہ زیر لب بولا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آس پاس شیطانوں سے۔ وہ جل کر بولتا دوسری جانب چلا گیا۔ اس بلا کو تو اب بیلا نے ہی ہینڈل کرنا تھا۔ وہ خاموشی سے لب بیچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی موبائل میں
لگی تھی 4 دن میں اچھا خاصا کام جمع ہو گیا تھا۔ وقفے وقفے سے ایک نظر اس پر بھی ڈھال رہی تھی۔ وہ اس وقت کپڑے چینج کر چکا تھا، کالی شلوار قمیص پر اپنی مخصوص چادر کندھوں پر ڈالے سنجیدگی سے بنا اسے مخاطب کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسپتال کے پارکنگ میں گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھے بنا ہی وہ باہر نکلا۔ وہ بھی اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اسی تقلید میں آگے بڑھنے لگی۔ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بیلا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تھا وہ؟ کچھ اثر نہیں ہوا تھا اس کے عمل کا اس پر۔ اگر آپ کا کسی اور ہتھیار سے مجھے زخمی کرنے کا ارادہ ہے تو کر لیں، کیونکہ آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ نے یہی کرنا ہے۔ کچھ آگے چل کر اس کی سنجیدہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وہ ٹھہر اس کے آگے کھڑا ہوا، اس طرح کہ وہ اس کے کسرتی بدن کے آگے چھپ سی گئی۔ اسے خود پر ڈالنے، اپنی بیوی جسے دیکھنے کا مجھے اب تک حق نہیں ملا، کسی اور کس پر نظر پڑے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اپنی کندھوں سے چادر اتار کر نرمی سے اس کے گرد ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایک نظر اس کے بیچے لب پر ڈالتی وہ چادر اپنے گرد پھیلا گئی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے منع کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ خود پر لوگوں کی نظریں وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنی کوئی غلط بات نہیں کر رہا تھا۔ چادر ہٹنے پر گریبان سے اس کے سینے پر لگا گھاؤ واضح نظر آنے لگا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے دیا تھا۔ کٹ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن خاصا گہرا تھا، جس پر ابراہیم نے کچھ لگایا بھی نہیں۔ چلیں؟ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ جو اس سے کچھ دوری پر کھڑا تھا غیر محسوس انداز میں اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر سے دعا سلام کے بعد اسے بیلا کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ وہ رخ موڑ گیا۔ بیلا ہاتھ دیں۔ ڈاکٹر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بہت احتیاط سے بازو سے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے کلائی ڈاکٹر کی جانب کی۔ وہ اس کے یوں قریب ہونے پر اپنی دھڑکنوں کو شور سے پریشان ہوتی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو لب بیچے اس کے ہاتھ کا معائنہ کرتے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ٹانکیں کھلنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ درد کی ایک ٹس سی اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا، ڈھونڈنے سے بھی اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں وہ کوئی ملاوٹ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ پھر وہ کیوں کر رہا تھا اس کے لیے یہ سب؟ اس کی آج کی حرکت کے بعد بھی اس کی فکر میں کمی نہیں آئی تھی۔ ہاں، وہ پہلے کی طرح خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ بیلا کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ ابراہیم کی آواز پر اس نے ہاتھ اپنے گالوں پر پھیرے۔ آنسو؟ تو کیا وہ رو رہی تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ آرام سے کریں پلیز۔ بیلا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا وہ ڈاکٹر سے بولا، جسے وہ بیلا کی سسکی پر روک چکا تھا، یہ کریم انہیں لگا دیں۔ اپنا کام کر کے ڈاکٹر مرہم اس کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ انگلیوں میں کریم لے کر نرمی سے کلائی پر لگاتے وہ بہت احتیاط سے اسے چھو رہا تھا۔ چلیں بس ہو گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لیکن احتیاط کیجیے گا کیفے پہ اس پر چوٹ نہ لگے۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ جب بھی کچھ نہ بولی تو ابراہیم نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے سپاٹ چہرے پر نظر پڑتے مسکرا اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی تو خود بھی آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی تک آ گیا۔ باقی کے پورے راستے بھی وہ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ آ گیا آپ کا کیفے۔ کیفے کے آگے گاڑی روک کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو کھوئی کھوئی سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کو ناکام بناتے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ حصار مسکراہٹ کا ہو، گہری آنکھوں کا، یا مضبوط باہوں کا، یا دل کا، دل سے نکلی دعا کا ہو، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی ایسے حصار میں ہوتے ہیں، اور آپ ہر پل ہر لمحہ میرے حصار میں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ ابھی قربت آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تو دعاؤں کے حصار میں ہی صحیح۔ آہستہ سے جھک کر اس کی کلائی پر لب رکھتے وہ سرگوشی کی سی آواز میں کہتا، وہ آخر میں شرارت سے بولا تھا،
اس کا استحقاق برا لمس محسوس کرتے وہ تڑپ کر ہاتھ دور کرنے لگی، لیکن نرم ہونے کے باوجود بھی اس کی گرفت اتنی ڈھیلی نہیں تھی کہ وہ آسانی سے اپنا ہاتھ آزاد کروا دی۔ سینہ تو زخمی کر چکی ہیں آپ، دل پہلے ہی گائل ہے، آپ کیا جان لیں گی؟ بوجھل ہوتی آواز میں کہتے وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ نہیں، قریب نہیں، وہ تو اس کی گرفت میں پھڑ پڑا رہی تھی۔ پیشانی پر عقیدت بھرا لمس محسوس کرتی ساخت ہو گئی۔ اپنی حدود سے آگے اپنا حق بھی استعمال نہیں کرتا ابراہیم ملک، بے فکر رہیں۔ پوری شدت سے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ کر آہستہ سے ایک بار پھر پیار کرتے وہ اسے اپنا وقار باور کروا گیا تھا۔ اب جائیں، اس کی سرخیوں میں گھلتی صورت بمشکل نظریں چراتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی نکل گئی تھی، تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتی وہ دروازے کے قریب رکھا باکس چیک کرنا نہیں بھولی تھی۔ بہلا باجی وہ اپرن پہنے تیزی سے کام میں لگی ہوئی تھی کہ ابراہیم کی چادر وہ پہلے ہی اتار کر رکھ چکی تھی۔ پوگوں کی مسلسل پکار پر خفگی سے اس کی جانب گھومی۔ کیا ہے پوگو؟ ٹیبل نمبر 4 پر دیکھو، ابھی تک کوئی آرڈر لینے نہیں پہنچا وہاں۔ کام کے وقت وہ یوں بھی کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتی تھی۔ باجی، یہ جو نئی مصیبت آج میرے سر پر مسلط ہوئی ہے مجھے ذرا پسند نہیں آئی۔ معصومیت سے بولتا اس کے آگے کھڑا ہوا، کالی شلوار قمیض پر کھلتی رنگت کی ایپرن پہنے کتھئی رنگ کی ایپرن پہنے سرخ و سفید رنگت کا مالک 15 سالہ پوگو، جو اپنی باجی کے سامنے دنیا کا سب سے معصوم بچہ تھا۔ پوگو، ہمیں اسے موقع دینا چاہیے، وہ واقعی بہت اچھی کوک ہے، میں نے تو ٹیسٹ کی ہیں اس کی چیزیں بنائی ہوئی، اور تم جانتی ہو ابھی کوئی پروفیشنل کوک ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اسے رکھنے سے ہمارا فائدہ ہے۔ ریڈی کیے ہوئے آرڈرز ترتیب سے کاؤنٹر پر سجا دی وہ سنجیدگی سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ باجی، اس نے مجھے گدھا بولا ہے۔ وہ غم و غصے سے چیخ پڑا۔ تو میرے بچے نے تم نے خود کو گدھا سمجھ لیا ہے کیا؟ یہ گبرو اچکا کر وہ اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ میں کیا ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہوں؟ پھر اس نے مجھے گدھا کیوں بولا؟ میں سینئر ہوں یہاں کا، پوگو ماسٹر کہنا چاہیے مجھے۔ وہ سینہ پھلائے کاؤنٹر کے آگے کھڑا ہوا۔ سینئر ہو تو سینئر والے کام بھی کرو، جاؤ اندر کوکنگ ایریا میں دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور ویٹر کو بھیجو مزید آرڈر کلیکٹ کرے۔ سامنے کھڑی لڑکی کو تیار آرڈرز ایک ایک کر کے دینے کے ساتھ وہ اس سے مخاطب تھی۔ ایک کنال پر موجود یہ ایک چھوٹا سا کیفے تھا۔ سامنے شیشے کی دیوار کے ساتھ ڈھیروں پھول کے گملے سجے ہوئے تھے۔ شیشے کی اس دیوار پر بڑے بڑے حرفوں میں اس کا نام لکھا تھا، بیلا افضل ملک، اور نیچے فرانسیسی زبان میں وہ ایک جملہ لکھا تھا۔ میں اپنے وجود میں تمہاری کمی محسوس کر رہا ہوں۔ حیرت تھی، اس نے اپنے کیفے کا آج تک کوئی سائن بورڈ نہیں لگایا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے کیفے کا کوئی نام ہی نہیں تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر خاصی جانی جاتی تھی۔ یہ نام اس نے پچھلے 2 سالوں سے اپنی محنت کی بنا پر بنایا تھا۔ اس کے کیفے میں بہت ساری چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن جو آئٹمز ملتے تھے وہ بے مثال ہوا کرتے تھے۔ اس نے اپنا کیفے مغربی طرز پر سیٹ اپ کیا ہوا تھا، شاید جگہ کی کمی کی وجہ سے۔ لکڑی کا بنا وہ کیفے، جس کا مشرقی دیوار شیشے کا تھا، جس کے در و دیوار پر سفید باریک پردے لگے ہوئے تھے، لکڑی کے ہر ٹیبل کے درمیان میں سفید رنگ کا چھوٹا سا گلدستہ رکھا تھا جس میں سفید تازہ گلاب سجے ہوئے تھے۔ پیچھے کوکنگ ایریا تھا، جبکہ دوسرا حصہ جب سے اس نے زمین لی تھی جب سے ہی کنسٹرکشن پر لگا ہوا تھا۔ اس کے مطابق وہ اسے بالکل مختلف طرز کا بنانا چاہتی ہے، اور کوئی بھی اس کے امیجینیشن کے مطابق کام نہیں کر رہا۔ اوپن ایریا سے ہی اس کے پاس ان 2 سالوں میں اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی وہ ویکینڈز پر جایا کرتی تھی، اس کی بیچلرز کی ڈگری بھی مکمل ہونے میں بھی سال باقی تھا۔ پوگو کے تمام اخراجات وہ کیفے کے ہی پیسوں سے اٹھاتی تھی۔ وہ بھی میٹرک کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے اچھے سے پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن دلوانے کا تھا۔ وہ مکمل نہیں بھی تو کافی حد تک خود مختار تھی، کیونکہ کیفے اور پوگو کے علاوہ اس کے کوئی اخراجات نہیں تھے۔ وہ خود پر خرچ کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اور دوسروں کو خود پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، پھر چاہے وہ افضل ملک ہی کیوں نہ ہو۔ اطہر ملک اس کی بہت سی ضروریات ایموشنل بلیک میل کر کے پوری کر دیتے تھے، جس میں سر فہرست اس کی سیمسٹر فیس تھی۔ ویکینڈ کلاسز کی وجہ سے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں تھی، جس کی سیمسٹر فیس کافی زیادہ تھی۔ اطہر ملک ہر مہینے سے بنا بتائے اس کے اکاؤنٹ میں خاصی رقم ٹرانسفر کرتے تھے، جس کو آج تک اس نے استعمال نہیں کیا تھا۔ ابھی اسے اپنے کیفے کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ خود پر 1 روپے بھی اضافی خرچ کرنا گناہ سمجھتی تھی۔
شیری ایک کپ اسٹرانگ سے کافی بنا دے پلیز، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا کچن میں داخل ہوا تھا، افراتفری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچن میں شیری تو نہیں، البتہ ملازمہ بہت تیزی سے کام کر رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے سر؟ شیری میم تو اپنے روم میں ہے، سدرا میم تیار کر رہی ہیں انہیں۔ ملازمہ نے احترام سے اس سے پوچھ کر اسے مطلع کیا۔ تیار ہو رہی ہیں کیوں؟ اس نے غائب دماغی سے سوال کیا۔ بیلا اور ابراہیم کے معاملے میں الجھ کر وہ اس قصے کو تو بھول ہی گیا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے مسز تنویر شیری میم کو دیکھ کر گئی تھی نا، انہیں بہت پسند آ گئی ہیں شیری میم۔ آج وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ فائنل کرنے آ رہی ہیں، اطہر صاحب اور افضل صاحب بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ اس کی حالت سے بے خبر ملازمہ اسے تمام معلومات دے رہی تھی۔ اپنے انٹرویو کی تیاری میں وہ اتنا بے خبر ہو گیا تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اماں جان نے افضل ملک سے اس رشتے سے متعلق بات کب کی۔ چند مہینوں پہلے ہی اس نے SCS کے امتحان پاس کیے تھے اور اب انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا۔ خود کو شیری کے قابل بنانے کے لیے اس نے پچھلے 2 سالوں میں بہت محنت کی تھی۔ اس کے بعد ہی شیری سے اظہار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بھی کمی ہو جس کو وہ جواز بنا کر اطہر ملک یا افضل ملک اسے شیری کے قابل نہ سمجھے۔ اس دن شیری کے انکار کے بعد اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے انٹرویو کے بعد ہی اطہر ملک اور سدرا بیگم سے بات کرے گا۔ اس سے پہلے یہ سب ہو جائے گا اسے کب اندازہ تھا؟ اتنی دیر نہیں کی میں نے۔ آپ یہ نہیں کر سکتی میرے ساتھ شیری، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے دبے دبے انداز میں چیخا تھا۔ آنکھوں میں انجانے میں ہی نمی امڑ آئی تھی۔ وہ جانتا تھا شیری اس کے رشتے کے لیے خود بھی راضی نہیں ہوگی، یہی وجہ تھی وہ خود کو مکمل طور پر مضبوط کرنے کے بعد اب اس کے آگے آنا چاہتا تھا۔ ملازمہ نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ خود کو کافی حد تک کمپوز کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آیا تو اطہر ملک اور افضل ملک آفس سے آ چکے تھے۔ سدرا بیگم کو شکل سے کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں تو سامنے کھڑی اس دشمنی جہاں پر ٹھہر گئی تھیں، جو بادامی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس سجی سنوری کھڑی تھی۔ آپ نے ذکر نہیں کیا اماں جان کے شیری کے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں؟ گہری نظریں اس پر گاڑے، اس کا لہجہ کافی عجیب سا تھا، جسے اور کسی نے تو محسوس کیا ہو یا نہیں، شیری نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ بتایا تو تھا میرا بچہ، پھر بیلا کی طبیعت کی وجہ سے انہیں آنے سے روک دیا، ورنہ تو وہ کافی دن سے آنا چاہتے تھے۔ اب ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے تو میں نے سوچا آج ہی بلا لوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ سر ہلا کر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیا کرے کہ یہ سب روک سکے، وہ بھی ان حالات میں جب شیری خود بھی اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ اماں جان آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، سر جھکائے وہ دھیمے مگر مضبوط انداز میں بول رہا تھا۔ شیری نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی اس رات اس کے انکار کے بعد وہ اسی بات سمجھ گیا ہے، یا سب کے سامنے وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی اس سے۔ بیٹا بہت اچھے لوگ ہیں وہ، حارث ایک ہی بیٹا ہے ان کا، پڑھا لکھا ہے، ماشاءاللہ سے اچھی نوکری ہے اس کی۔ سدرا بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ اماں جان ہوگا وہ بہت اچھا، لیکن پلیز آپ منع کر دیں انہیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ زوار یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ صاف اور سیدھی طرح بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ اطہر ملک نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بابا، صاف اور سیدھی بات یہی ہے، میں کرنا چاہتا ہوں شیری سے شادی، آپ منع کر دیں انہیں۔ وہ سہمی ہوئی سر جھکائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کب خبر تھی کہ زوار یوں سب کی عدالت میں سے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ شرمندگی کے باعث اسے اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ شیری کمرے میں جاؤ بیٹا۔ اطہر صاحب کی آواز پر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زوار، شیری بڑی ہے تم سے بیٹا، وہ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتی بولیں۔ زوار کمرے میں جاؤ اپنے، اطہر ملک نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا بابا، میں پسند کرتا ہوں شیری کو، شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے، اور 2 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، 10 سال بھی اگر مجھ سے بڑی ہوتی شیری تو میں تب بھی ان سے ہی شادی کرنی ہے۔ یہ عمروں کے فرق، سٹیٹس کے فرق یہ ہم نے بنائے ہیں بابا، وہ ضدی انداز میں کہتا سدرا بیگم کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اماں جان میرا یقین کریں، میں وقتی جذبے کے تحت نہیں کہہ رہا یہ بات، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں شیری سے، پسند کرتا ہوں انہیں، میں خوش رکھوں گا انہیں۔ وہ بے بسی سے کہتا انہیں یقین دلا رہا تھا
زوار یہ کہ کہنا آسان ہے بیٹا، وقتی جذبات ہیں میرے بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیری تم سے 2 سال بڑی ہے، اور ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے لڑکی کا بڑا ہونا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے تم جانتے ہو۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیا جواب دیں۔ اور پھر شیری بہن ہے تمہاری، میرے بچے کس کی زبان بند کریں گے ہم میرے بچے؟ ہم معاشرے کے جواب دہ نہیں ہیں اماں جان، کیا برائی ہے مجھ میں، کیا شیری کے قابل نہیں ہوں؟ آپ پلیز انہیں منع کر دیں اماں جان، میں نہیں رہ سکتا شیری کے بغیر۔ اطہر ملک تو بیٹے کے جذبات پر حیران تھے، جو پوری طرح سدرا بیگم کو رام کرنے میں لگا ہوا تھا۔ شیری میں بھی کوئی برائی نہیں ہے زوار کہ ہم اسے اس بے جوڑ رشتے میں باندھ دیں، جو بھی ہے تمہاری طرف سے شیری کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنے جذبات کو لگام ڈالو، ہر لڑکی کے کچھ خواب ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے۔ شیری کچھ کہتی نہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری ضد میں آ کر اس کے خوابوں کی کرچیاں بکھیر دی جائیں۔ اٹھو یہاں سے اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور سدرا آپ بالکل منع نہیں کریں گی مہمانوں کو، آنے دیں انہیں، اسے خبر نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا میں مذاق نہیں کر رہا، میں کسی وقتی جذبات کے تحت یہ نہیں کہہ رہا بابا، میں محبت کرتا ہوں شیری سے۔ وہ بے بسی سے چیخ اٹھا تھا، کوئی اس کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ زوار میں مزید ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، میں ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے دوسروں کے جذبات مجروح کر دیتے ہیں۔ شیری کا جہاں رشتہ ہو رہا ہے اس کی رضامندی سے ہو رہا ہے، وہ تم سے رشتہ جوڑنے پر تیار نہیں ہے تو بہتر ہے اب یہ بات دوبارہ نہ کریں۔ ایسا شیری نے کہا ہے اماں جان؟ بے یقینی سے سدرا بیگم کی جانب دیکھ رہا تھا، یہ رشتہ اس کی رضامندی سے ہوا ہے زوار۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اس کی حالت انہیں تکلیف دے رہی تھی، وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کا کافی لاڈلا تھا، میں ایک بار شیری سے بات کرنا چاہتا ہوں اماں جان۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے پر ہی اس کی سسکیوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ شیری اس کی پکار پر وہ سرعت سے سیدھی ہوئی۔ تم اب یہاں کیوں آئے ہو؟ مما اور تایا جان کے سامنے مجھے ذلیل کر کے سکون نہیں ملا تمہیں؟ بھرائی آواز میں وہ غصے سے بولی تھی۔ شیری آپ اس کے سامنے نہیں جائیں گی، وہ ضدی انداز میں بولا۔ آپ نہیں جائیں گی حارث کے سامنے شیری، وہ آپ کو دیکھے گا، آپ نہیں جانتی وہ آپ کو اپنی ہونے والی بیوی کی نظر سے دیکھے گا شیری۔ وہ بے بسی سے چیختا اپنے ہی بال نوچ رہا تھا۔ اسے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زوار یہاں سے جاؤ پلیز، تم پہلے ہی بہت تماشا کر چکے ہو۔ وہ اس کی بلند آواز سے سہم رہی تھی، جو اطہر ملک کے ہری جھنڈی دکھانے کے بعد پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، شیری کو کہیں گم کر دے، اسے خود میں چھپا لے، اسے یہاں رہنے ہی نہیں دے کہ کوئی آئے اور اس کی شیری کو دیکھے۔ کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ اس طرح؟ میں آپ کو خوش رکھوں گا شیری، میرا یقین کریں، میں بہت خوش رکھوں گا آپ کو۔ میری سانسیں رک رہی ہیں یہ سوچ کر کہ اگلے چند منٹوں میں آپ یوں سجی سنوری کسی کے سامنے جائیں گی، کوئی آپ کو دیکھے گا اپنا حق سمجھ کر۔ شیری آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ بے بسی سے کہتا وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، زوار پلیز میں نہیں کر سکتی تمہیں اس رشتے سے ایکسپٹ، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے کبھی تمہیں بھائی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا۔ وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو آپ کسی اور کے لیے ہاں کیسے بول سکتی ہیں یار؟ آپ نہیں کہہ سکتی شیری، آپ کیسے کسی کے سامنے جا سکتی ہیں؟ میرے ساتھ یہ نہیں کریں شیری، میں مر جوں گا، یہ خیال میری جان لے لے گا کہ آپ کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بے بسی سے کہتا اس کے گود میں سر چھپا رہا تھا۔ شیری کو اپنے بھیگے ہاتھ بھیگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ زوار پلیز، بے بسی تھی، وہ کتنا لاڈلا تھا اس کا، اس کی کوئی خواہش رد نہیں کرتی تھی وہ، یہ کیسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا اس نے۔ آج اسے افسوس کے ساتھ غصہ آ رہا تھا۔ شیری آپ پلیز نہیں کہیں، اس رشتے سے انکار کر دیں پلیز، اماں جان نے کہا ہے آپ کی رضامندی سے ہوا ہے یہ رشتہ، آپ کیسے کسی اور کے لیے ہاں کہہ سکتی ہیں شیری؟ پلیز انکار کر دیں، میں مر جاؤں گا شیری، وہ بے بسی سے تڑپ رہا تھا۔ زوار اٹھو اور جاؤ یہاں سے زوار، اپنا لہجہ مضبوط بناتی، پوری طاقت لگا کر اس کا سر اٹھاتی وہ سختی سے بولی تھی۔ شیری آپ اچھا نہیں کر رہی میرے ساتھ۔
وہ بے بسی سے چیخا، تم بھی اچھا نہیں کر رہے، میرے ساتھ رحم کرو مجھ پر۔ زبردستی اسے کمرے سے باہر کرتی وہ اندر سے دروازہ بند کیے بیٹھتی چلی گئی۔